Dr. Wise, the channel for True Story Tower. خوف کی پرچھائی، دہشت کا سایہ، قسط نمبر 4۔ مہر اس عورت سے پوچھتی ہے یہاں کیوں رو رہی ہو؟ مہر کے پوچھنے سے وہ عورت اور تیز آواز میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ مہر اس عورت کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی مہر اس کے قریب جاتی ہے وہ اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ چہرے پر کٹ لگے ہوتے ہیں جیسے کسی نے چھری سے اس کے چہرے کو کاٹا ہو، اور زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مہر چیخ کر نیچے کی طرف بھاگتی ہے، لیکن اس کے پیر وہیں جم جاتے ہیں جیسے کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ عورت مہر کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ سبطین مہر کی چیخ سن کر چھت کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ عورت غائب ہو جاتی ہے اور مہر سبطین کو دیکھ کر وہیں گر جاتی ہے۔ اسے ہوش نہیں آتا۔ سبطین اسے فوراً ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وہاں اسے ڈاکٹر خوشخبری دیتے ہیں، مبارک ہو، مہر پریگننٹ ہے۔ سبطین مہر کو لے کر گھر پہنچتا ہے۔ وہاں اس کے ماں باپ پریشانی سے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ سبطین کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، اتنی رات کہاں گئے تھے تم دونوں؟ سبطین انہیں چھت والی بات نہیں بتاتا کہ فضول میں پریشان ہو جائیں گے۔ وہ مہر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ مبارک ہو، مہر پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر مہر کی ساس ساری باتیں بھول کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہے۔ سبطین مہر کو کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار سی بو انہیں محسوس ہوتی ہے۔ مہر منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل جاتی ہے اور سبطین اندر دیکھتا ہے کہ کس وجہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ سبطین کے ماں باپ کو بھی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سبطین ہاتھ میں ایک تھیلی لیے باہر آتا ہے اور اسے کھول کر دیکھتا ہے، اس میں بکرے کا سر ہوتا ہے۔ سبطین کی ماں یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ یہ تو کالے جادو کا سامان ہے، یہ مہر کے کمرے میں کیسے؟ مہر کے سسر اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ کل وہ تھیلی مہر کے ہاتھوں میں دیکھ لیتے ہیں جسے مہر چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مہر سسر کے اس طرح دیکھنے سے سمجھ جاتی ہے اور فوراً کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ سبطین تھیلی کو باہر پھینک کر اندر آ جاتا ہے۔ سب کافی پریشان ہوتے ہیں۔ مہر کے سسر اسی وقت امام صاحب سے ملنے کے لیے ان کے آستانے پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں وہاں پتہ چلتا ہے امام صاحب ایک مہینے کے لیے کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ صبح مہر کے ماں باپ اسے ملنے آتے ہیں، کیونکہ سبطین نے صبح ہی انہیں خوشخبری سنا دی تھی۔ مہر بہت خوش ہوتی ہے اور سبطین سے اپنے گھر جانے کی اجازت لے کر کچھ دنوں کے لیے رکنے چلی جاتی ہے۔ اپنے گھر پہنچ کر مہر اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی ماں دیکھتی ہے مہر کے پیروں کے پیچھے کوئی خونی پیر کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک سایہ مہر کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مہر کو کمرے میں بٹھا کر اس کی ماں کچن میں کھانا نکالنے چلی جاتی ہے۔ کھانا نکالتے ہوئے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ اسے وہم لگتا ہے۔ کھانا نکالنے کے بعد ٹرے اٹھا کر جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے، اچانک مہر کو سامنے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور ٹرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے۔ مہر پوچھتی ہے کیا ہوا؟ اس کی ماں جواب دیے بغیر ہی جلدی سے کھانا سمیٹنے لگتی ہے کہ کمرے سے مہر کی آواز آتی ہے، ماما جلدی کھانا لے آئیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مہر کی آواز سن کر وہ سر اٹھا کر سامنے دیکھتی ہے۔ وہاں ایک خوفناک چہرے والی عورت کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف کی شدت سے بڑی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ وہ بھیانک عورت اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بالوں سے ہوا میں اٹھا لیتی ہے۔ درد کی شدت سے اس کی زوردار چیخ بلند ہوتی ہے۔
مہر ماں کی چیخ سن کر کچن کی طرف بھاگتی ہے۔ وہاں پہنچ کر جو منظر اسے نظر آتا ہے وہ دیکھ کر اس کی روح جسم سے نکلنے والی ہوتی ہے۔ مہر کی ماں کے ہاتھ اور پیر مڑ چکے ہوتے ہیں اور سر سے بالوں کو اس طرح کھینچا ہوتا ہے کہ کھال بھی اس کے ساتھ نکلی ہوتی ہے۔ گردن ٹوٹ کر پیچھے کی طرف مڑی ہوتی ہے۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر اس کی زوردار چیخ نکلتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ دروازے سے آتے ہوئے مہر کے باپ کو چیخ سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مہر کو بار بار آواز دیتے ہوئے کچن پہنچتے ہیں۔ وہاں کا حال دیکھ کر وہ خود کچھ لمحوں کے لیے سکتے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور پھر خود کو سنبھال کر مہر کو کمرے میں لے جاتے ہیں اور پولیس کو فون کر کے گھر کا ایڈریس بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق کسی نے مہر کی ماں کو بہت ہی بے رحمی سے مارا ہے۔ پولیس کے پہنچنے تک وہ فوراً سبتین کو فون کر کے گھر بلا لیتے ہیں تاکہ وہ مہر کو سنبھال سکے۔ کچھ ہی دیر میں پورے محلے میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ عورتیں گھروں سے نکل کر تعزیت کے لیے پہنچتی ہیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ تو انسان نہیں کر سکتا، یہ کسی آسیب یا شیطان کا چکر لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کالے جادو سے مارا گیا ہے اسے۔ سبتین کے گھر پہنچتے ہی پولیس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مہر کی ماں کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ مہر کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سبتین اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مہر کو سکون چاہیے تھا، اس لیے سبتین اسے واپس گھر لے آیا۔ مہر کی ماں کا سن کر اس کی ساس مہر کو گلے لگائے اسے تسلی دینے لگی اور سبتین مہر کو گھر چھوڑ کر پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکل گیا کیونکہ اسے پولیس نے معلومات کے لیے بلایا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اسے انتظار کرنے کا کہا گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن کسی نے اسے نہیں بلایا۔ سبتین غصے سے کرسی سے اٹھا اور بغیر بتائے اندر چلا گیا، جہاں کانسٹیبل اپنی کرسی پر بیٹھا آرام سے گانا سننے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر سبتین کا خون کھول گیا اور اس نے تیز آواز میں کہا، وہاں میری ساس کو کسی نے مار دیا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میرے سسر اکیلے ہیں گھر پہ اور آپ مجھے یہاں بلا کر گانا سننے میں مصروف ہیں۔ سبتین کے چیخ کر کہنے سے کانسٹیبل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا کالر پکڑ کر دہاڑا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر چیخنے کی، اور تو یہاں میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ بہت چربی چڑھی ہے، رک ابھی تیری ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر سبتین کو کھینچتا ہوا جیل کی طرف لے جا رہا تھا کہ وہاں ایک آفیسر آ گیا اور پوچھنے لگا کیا ہے یہ سب؟ سبتین بولنے لگا تو اسے کانسٹیبل نے فوراً چپ کروا دیا، لیکن آفیسر کے کہنے پر سبتین نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ آفیسر اس کانسٹیبل کو گھورتا ہوا کہنے لگا، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ میں ابھی تمہاری آگے شکایت کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ڈر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ سبتین کو لیے اپنے آفس میں آ گیا اور کچھ سوال پوچھ کر اسے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، اب یہ کیس میرے حوالے ہے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے سبتین اپنے سسر کے پاس جانے کے لیے نکل گیا۔ وہاں مہر کو کھانا کھلانے کے بعد مہر کی ساس اسے آرام کرنے کا کہہ کر اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہر کے چلانے کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے میں گئی۔ وہاں ایک کالا سا بلّا اپنے منہ میں ایک کبوتر لیے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ بلّا عام بلّوں سے کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں دن میں بھی چمک رہی تھی جیسے آنکھوں سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ کودتا ہوا اچانک کمرے سے نکل کر چھت کی طرف بھاگ گیا اور مہر سکتے کی حالت میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوف اور دہشت میں لپٹی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔